بہت ساری چیزیں ہماری بغیر محنت کے ہمیں ملی ہوئی ہوتی ہیں تو ہم اس کا احساس نہیں کرتے. کبھی اس جگہ کھڑے ہو کے سوچو جہاں وہ شخص کھڑا ہے جس کے پاس وہ نعمت موجود نہیں ہے. میں گاڑی میں سفر کر رہا تھا, بچہ میرے ساتھ گاڑی چلا رہا تھا, تو 2-4 دیہاتی لوگ گاڑی کے آگے وہ سڑک پہ کھڑے تھے, تو اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ آگے کی طرف جانا چاہ رہے ہیں کہ پیچھے کی طرف آنا چاہ رہے ہیں. تو اس بچے نے سخت لفظ کہے کہ یار حد ہو گئی ہے, لوگوں کو سڑک کراس کرنے کی بھی عقل نہیں. میں نے کہا پتر یہ مقام شکر تھا, میں نے بسوں پہ سفر کیا ہے, مجھے اس کی تکلیف کا پتہ ہے. آپ کے نیچے گاڑی ہے اور آپ کو صرف 2 منٹ رکنا ہے کہ یہ گزر جائیں اور آپ اسی پر ہی پریشان ہیں. آپ ان کو گزر جانے دیں, آپ بریک لگا لیں, یہ آگے جائیں یا پیچھے جائیں, ٹائم دیں, قدر کریں. اگر اللہ نے نعمت دی ہے اسے ذاتی حق نہ سمجھیں. ایک تو ناقدری زوال نعمت کا باعث بنتی ہے, پھر ناشکری. جب لوگ شکر نہیں نہ کرتے پھر نعمتیں چلی جاتی ہیں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. اور رب فرماتا ہے والا ان کفرتم ان عذابی لشدید, اگر تم نے کفران نعمت کیا تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. تو اس عذاب کا ایک معنی یہ بھی علماء نے کیا ہے کہ وہ نعمت تم سے چلی جائے گی اگر شکر نہیں کرو. کفران نعمت کرو گے, ناشکری کرو گے, وہ نعمت رخصت ہو جائے گی. بہت سارے لوگ ہیں قدر ہی نہیں کرتے. جہاں بھی آپ ہیں, جس مقام پر بھی ہیں, جہاں بھی ہیں, آپ کا سینہ ہر وقت چوڑا ہونا چاہیے. میں اپنے دوستوں کو سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ میں ناز سے کہتا ہوں جس طرح کے استاد مجھے ملے ہیں دنیا میں کسی کو نہیں ملے, اور جس طرح کے ماں باپ مجھے ملے ہیں میرا خیال ہے شاید کسی کو نہ ملے ہو. اور پھر اس کے بعد جس طرح کے دوست, شاگرد, مرید, پیار کرنے والے, کہ دیکھو نا دوستوں کو جگہ نہیں ملی, کھڑے ہیں یہاں پہ. تو میں پھر کبھی کبھی ناز سے کہا کرتا ہوں خدا جانے بلندی ہے کہ پستی, پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے. آپ جہاں ہیں, جس مقام پر ہیں, آپ کی طبیعت شکر کے اندر ڈھلی ہوئی ہو. ایک ہمارے ہاں بچہ پڑھا کرتا تھا, تو اچھے کھاتے پیتے گھر کا تھا, تو ہر وقت کی لڑائی, فلانی چیز نہیں ملی, فلانی چیز نہیں ملی, ہر وقت کا رٹا. تو مدرسے میں بچے کام لگے ہوئے تھے, تو ہماری مسجد کی نا, چھوٹی مسجد کی کھڑکیوں سے مدرسہ نظر آتا ہے. میں نے اسے کہا پتر وہ دیکھ ذرا کیا ہونے لگا ہے. تو مزدور نے پونا کھولا, دوپہر کا ٹائم تھا, پھر اس نے ہاتھ دھوئے, پونا کھولا, پانی رکھا, پھر وہ چھوٹا سا توڑا تھا سیمٹ والا وہ بچھا کے اس پر وہ بیٹھ گیا. پھر اس نے جب وہ کھولا نا پونا, تو اس میں سے جو روٹی تھی وہ کافی ساری, اچار وغیرہ, سالن, وہ کچھ پونے کو بھی لگ گیا تھا. پھر اس نے جس شوق سے بسم اللہ پڑھی ہے نا, اور جس مزے سے روٹی کھائی ہے نا اس نے, اور پھر اسے اس کا تلفظ نہیں ٹھیک ہوگا, پر لفظ تاثیر سے بنتے ہیں, تلفظ سے نہیں. ہو سکتا ہے اسے سیکھنے کی ضرورت ہو, لیکن اس نے جب وہ کھا کے ہاتھ اٹھائے نا, اور کپڑے سارے مزدوری سے بھرے ہوئے, اور جس ذوق سے اس نے آسمان کی طرف دیکھا, میں نے کہا پتر اس کو رزق کھانا کہتے ہیں اور اس کو شکر کرنا کہتے ہیں. یہ لائن لگی ہوئی ہے کھانے پینے والی چیزوں کی, اور اے میں نہیں کھانی, تو اے میں نہیں کھانی, تو یہ میری پسند کی نہیں ہے, تو یہ میرے ابا جی کہا کرتے تھے بھوک لگی ہوئے تے ہر شے دا سواد ہے, تے نہ لگی ہوئے تے بڑے نخرے نے. نہ قدری اور نہ شکری یہ زوال نعمت کا باعث بنتی. کبھی نہ شکری نہ کریں, جو چیز ہے اس پر خدا کا ڈھیروں ڈھیر شکر ادا کریں, اور ہر حال میں شکر ادا کریں. کہیں مالک نے جو مجھے دیا ہے کرم ہی ہو گیا, جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے اس پر اس کی رحمت ہو گئی, فضل ہو گیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا 70,000 لوگ ہوں گے جنہیں رب حساب کے بغیر جنت عطا کر دے گا. فرشتے بھی حیران ہو کے پوچھیں گے تم کون ہو, کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہوا. وہ کہیں گے ہم وہ ہیں جو ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں. درخت کو پھل لگ جائے تو ٹہنیاں جھک جاتی ہیں, اور جھکنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھل لگا ہوا ہے. اور اگر درخت کھڑا ہو, ٹہنیاں بھی کھڑی ہوں, اکڑی ہوئی ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھل کوئی نہیں. جو بندہ آپ کو جھکا ہوا ملے نا, عاجزی کرتا ملے, سمجھو پھلدار ہے. لیکن اگر تکبر نظر آئے معاذ اللہ, تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پھلدار نہیں سمجھا. قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا مالدار ہے, لوگ رشک کرتے تھے اس کے پیسوں پر, اور ایسا مالدار کہ جس کے خزانوں کی چابیاں اونٹ اٹھایا کرتے تھے, پیسہ ہی پیسہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا زکوٰۃ دو, کہنے لگا اب آپ نے معاذ اللہ پیسے بھی لینے شروع کر دیے.
یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا بعض لوگوں کو. تو بہت سارے لوگ اس کے آنے جانے پر رشک کرتے تھے، لیکن پھر تکبر کیا نا، اس نے نعمت پر شکر کی بجائے تکبر کیا نا، تو اللہ نے زمین کو حکم دیا، رب کریم نے اسے زمین میں مال اور خزانے سمیت دھسا دیا، زمین میں غرق ہو گیا. کیوں؟ کہ اللہ کی نعمت میں متکبر ہے. جس سے نعمتیں چلی جاتی ہیں وہ تکبر ہے. تکبر صرف ایک ذات کو زیبا ہے، متکبر صرف ایک ہے، وہ اللہ ہے. اللہ کی شان ہے کہ وہ متکبر ہے. پڑھا نا سورہ حشر میں اس کا ایک صفاتی نام یہ ہے کہ وہ، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے بڑا ہی کوئی نہیں، سارے چھوٹے ہیں تو وہ اکبر ہے. تو ہم سے تو بڑے ہی بڑے ہیں نا، بلکہ میرے جیسے بندے سے تو سارے ہی بڑے ہیں نا. اب کرنا کیا ہے؟ عاجزی. نعمتیں ملے تو بندے میں عاجزی آئے. وہ یہ نہ کہتا پھر شکر ہے جی اللہ کا بڑا فضل ہے جی، 300 بندے کو رمضان میں راشن بانٹتا ہوں، شکر ہے اللہ کا جی، غریبوں کی مدد کرتا ہوں، میں نے جی ساری زندگی بہن بھائیوں کا بڑا. یہ شکر نہیں کر رہے آپ، یہ آپ بڑھوتری بیان کر رہے، تکبر نہیں. ڈھیر سارے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ آیا رویہ بدل گیا، اقتدار آیا رویہ بدل گیا، 4 دن تازگی آئی رویہ بدل گیا، حالات بدل گئے. اگر آپ ناراض نہ ہوں تو جب تک دکھ تھے تسبیح بھی چل رہی تھی، جب تک تکلیف تھی سجدے بھی ہو رہے تھے. آسانی ہوئی ہے تو سب بھول گئے، یاد ہی نہیں رہا. میرے عزیزو یاد رکھنا کہ تکبر نہیں، اللہ کی نعمت پر کبھی تکبر نہیں، ہمیشہ عاجزی، جھک جانا. اور یار روب اور دبدبا تو حضرت عمر کا تھا نا. 24 لاکھ مربع میل پہ حکومت تھی، دنیا ڈرتی تھی، امن تھا. عمر ہوتی تھی دنیا میں، اور عمر باغ میں کھڑے ہو کے کہتے تھے اچھا خطاب کا بیٹا اور امیر المومنین، اچھا اب تو امیر بن گیا ہے. یاد رکھنا، خود اپنے آپ سے خطاب کر، یاد رکھنا صحیح سے چلنا، ورنہ قیامت میں رب کا سامنا نہیں کر سکے گا. تو اپنے آپ سے خود احتسابی. تکبر سے نعمتیں چلی جاتی، زوال نعمت ہوتا ہے. ایک خاتون ہے بڑی نیک، تاریخ میں گزری ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ میں ایک جگہ بیاہ ہی گئی، میری پہلی شادی ہوئی ایک جگہ پہ، تو دروازے پہ کوئی بھیک مانگنے والا آیا اور اس کی حالت بڑی خستہ تھی. تو میرے شوہر نے نا اسے ڈانٹ دیا. میں نے اپنے شوہر سے کہا اللہ کا ہم پر فضل ہے اور اس کی حالت بڑی پتلی ہے، لگتا ہے کئی دنوں سے روٹی نہیں کھائی، تو 4 پیسے دے دیں تو حرج کیا ہے؟ کہنے لگا قطن نہیں. میں نے منع کر دیا تو ختم ہوگی بات. تو بی بی کہتی ہے میرے پاس اپنے ذاتی پیسے بھی پڑے ہوئے تھے جو میکے کی طرف سے مجھے ملے تھے. تو ذرا میرا خامد سائڈ پہ ہوا تو میں نے نظر بچا کے نا اس فقیر کو 4 پیسے دے دیے، چونکہ زیادہ ہی اس کی حالت بگڑی ہوئی تھی. تو کہتی میں پیچھے پلٹی تو شوہر پیچھے کھڑا تھا، اس جرم میں کہ میں نے ایک فقیر کو بغیر اجازت پیسے دیے اس نے مجھے طلاق دے دی. کہتی ہے بڑی تکلیف میں تھی اور اپنے دل میں سوچتی تھی مالک میں نے تو تیرا بندہ جان کے اس کی مدد کی ہے اور مجھے یہ سزا ملی ہے. فرماتی ہیں عدت گزر گئی، میرا والد پریشان تھا، پھر ایک رشتہ آیا، میرا نکاح ہو گیا، لیکن اللہ نے مجھے اتنا اچھا شوہر دیا، اتنا نیک شوہر دیا، اتنا کمال آدمی. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. مشکل کے بعد اللہ آسانی دیتا ہے. کمال شوہر اللہ نے مجھے دیا، نیک، صالح، محبت کرنے والا. فرماتی ہیں اسی طرح میں ایک دن اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی تھی، دروازے پہ دستک ہوئی تو میں شوق میں اٹھی، اپنے شوہر سے کہا میں دے کے آؤں فقیر کو؟ کہنے لگا جتنا مرضی دے دو. کہتے ہیں دروازے پہ گئی تو میری چیخ نکل گئی، اس لیے کہ دروازے پہ جو مانگنے آیا وہ میرا پہلا شوہر تھا. بے پرواہی ویک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں مالاں والے در در رولے تے منگتے ہیں تخت بٹھاوے. اوے سجنا ہو کسے نو کارا مل دئی، کوئی کعبے ہو خالی آوے. وہ میرا پہلا شوہر دروازے، کہتے وہ بھی تڑپ گیا. کل تک تکبر تھا، غرور تھا کہ ہم مالدار ہیں، ہم کسی غریب کو کیا دیں، لیکن آج یہ حال ہے کہ وہ خود دروازہ بھیک مانگ رہا تھا. نہ قدری، نہ شکری، تکبر یہ زوال نعمت کا باعث بنتا ہے. انسان کے پاس سے نعمت رخصت ہونے لگ جاتی ہے. ایک چوتھی بات جو زوال نعمت کا باعث بنتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی نعمت کو صرف اپنا حق سمجھ لینا. اللہ نے جو ہمیں دیا ہے نا وہ سارا ہمارا نہیں ہوتا، اس میں مسکین کا بھی حق ہوتا ہے، یتیم کا بھی حق ہوتا ہے، کمزور کا بھی حق ہوتا ہے، سائل کا بھی حق ہوتا ہے. سخت جملہ ہے پر چلو کوئی بات نہیں، کبھی کبھی کڑوی گولی سے بھی فرق پڑتا ہے. بعض لوگوں کو اللہ نعمت دیتا ہے وہ سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہمارا حق ہے.
اور کسی کو دے کے احسان جتلاتے ہیں. میں ایک محفل میں گیا تو مجھے کہنے لگے 2 عمرے کے ٹکٹ بھی ہم نے دینے ہیں تو آپ نکال کے جائیں. میں کہا جنہوں دینے دے چپ کر کے دے دیو, یہ نہیں دیے جاتے. آپ نے اس کی فوٹو ہی بنانی ہے, کسی کو عمرہ کرا رہے ہو چپ کر کے دے دو, ختم ہو گئی بات. بچیوں کی, غریب بچیوں کی شادی کرانی ہے تو وہ ساری لائنوں میں بنا کے تصویریں بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ سانپ بن کر نہ بیٹھیں. اللہ نے جو نعمت دی ہے, اور مشکات میں حدیث ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا رب تمہیں جو رزق دیتا ہے تمہارے ضعیف اور کمزور لوگوں کی برکت سے عطا کرتا ہے. تو ان کی برکت سے تو تمہیں مل رہا ہے, اور تم تکبر کرتے جا رہے ہو, غرور کر رہے ہو, اور تم کہتے ہو نہیں یہ میرا حق تھا. حق نہیں تھا بھائی, خدا نے اپنے فضل سے عطا کیا. اچھا پھر کچھ بندے بھول ہی جاتے ہیں, گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا. وہ جدی پشتی امیر بن جاتے, وہ کہتے ہو نہیں جی اللہ دا فضل ہے جی, دادا جی دی بھی بڑی گل سی. بھئی دادا جی دی گل صرف زمین نال ہوندی ہے؟ ویسے آپ ایک اچھا انسان کا جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے, بڑی مشہور ہے. نبی پاک علیہ السلام نے خود ایک قصہ بیان فرمایا بنی اسرائیل کا. حضور فرمانے لگے 3 شخص تھے, ایک کوڑ کے مرض میں مبتلا تھا, کوڑا تھا, ایک گنجا تھا, ایک نابینا تھا, ہر وقت پریشان رہتے تھے. میرے رب نے ان کو آزمانے کا فیصلہ کیا. دیکھو اللہ کے آزمانے کا طریقہ کیا ہے. ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا, سب سے پہلے جس کو کوڑ کا مرض تھا اس کے پاس آیا. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اس نے آ کے اس سے کہا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا یار مجھے کوڑ کا مرض ہے, لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں, گھن کرتے ہیں, کاش میری کھال ٹھیک ہو جائے, جلد ٹھیک ہو جائے, بیماری چلی جائے. تو فرشتے نے ہاتھ پھیرا, اللہ نے شفا عطا کر دی. شفا کس نے دی؟ ہاتھ کس نے پھیرا؟ کوئی عرض نہیں, اگر کسی وقت کوئی بزرگ دم کر دے, ہاتھ پھیر دے تو شفا اللہ ہی دیتا ہے. بخاری میں موجود ہے جو روایت درج کر رہا ہوں. فرشتے نے ہاتھ پھیرا, اللہ نے. اب فرشتہ اس سے پوچھتا ہے پسند کیا ہے, مال کون سا پسند ہے؟ کہنے لگا اونٹ بڑے پسند ہے. تو فرشتے نے ایک حاملہ اونٹنی اسے دی اور برکت کی دعا بھی دی. اب فرشتہ آیا گنجے کے پاس, جناب کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا میں گنجا ہوں, سر پہ بال نہیں ہے, اس کی وجہ سے چہرے پہ کوئی حسن بھی نہیں ہے, لوگ گھن کرتے ہیں, کبھی میرے بال آ جائے نا. فرشتے نے ہاتھ پھیرا, بال اللہ نے عطا کیے, اس کو شفا ہو گئی. اب فرشتے نے اس سے کہا کہ مال کون سا پسند ہے؟ کہنے لگا گائے بڑی پسند ہے. فرشتے نے اس کو ایک حاملہ گائے دی اور برکت کی دعا بھی دی. اب فرشتہ اندھے کے پاس آیا, کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا رب نے بڑی سونی کائنات بنائی ہے پر میں دیکھ نہیں سکتا, کبھی آنکھیں مل جائیں نا تو ساری رونقیں بحال ہو جائیں. فرشتے نے ہاتھ پھیرا, شفا. یاد رہے گا مسئلہ, یہ اتنا سا مسئلہ جس میں لوگ بڑی جلدی اڑ جاتے ہیں. فرشتے نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا اور اللہ نے شفا عطا کر دی. فرشتے نے کہا پسند کیا ہے؟ کہا بکریاں بڑی پسند ہے. ایک حاملہ بکری بھی دے دی اور دعا بھی کر دی. اب وہ جس کو اونٹنی دی تھی حاملہ, اس کی حضور فرماتے ہیں پوری وادی اونٹوں کی بھر گئی, اور جس کو گائے دی تھی اس کی پوری وادی گائیوں سے بھر گئی, اور جس کو بکری دی تھی پوری وادی ریوڑوں کے ریوڑ بکریوں کے تیار ہو گئے. اب رب نے فیصلہ کیا آزمائش کرنے کا. میں نے بہت پہلے کہا تھا, بات پھر دہراتا ہوں, زوال امتحان نہیں ہوتا, عروج امتحان ہوتا ہے. اصل تو آپ کا پتہ عروج کے دنوں میں چلتا ہے. اللہ نے فرشتہ بھیجا, وہی انسانی شکل میں سب سے پہلے اس کوڑ کے مرض والے کے پاس آیا. کہا یار میں مسافر ہوں, کہیں سفر پہ جانا تھا, تو اللہ کی مدد آپ کا تعاون درکار ہوا تو سفر ہو سکتا ہے, ایک اونٹ مجھے چاہیے. تو اس نے وہی بات کی جو کئی امیر لوگ کرتے ہیں, یہ صحیح بخاری میں موجود. کہنے لگا یار میرے ذمے تو حقوق ہی بڑے ہیں, سادہ ترجمہ کریے, میرے تے خرچے ہی بڑے نے جی. تو کی دسی ادھر بھی جا رہا ہے, ادھر بھی, اے بھی آسمان میں تمے ہے, اے بھی میں, اتنے خرچے ہیں میرے, یہ بھی کرنا ہے وہاں بھی کرنا ہے. اس نے وہی بات سنائی. تو وہ فرشتہ کہنے لگا تو پہلے ایک کوڑی نہیں تھا, تو ناراض ہو گیا. کہنے لگا میں تو جدی پشتی رئیس اعظم ہوں, باپ دادا کی جائیداد ہے ساری جو مجھے ملی ہوئی. اس نے کہا اگر تو جھوٹا ہے نا
तो अल्लाह करे उसी तरह का हो जाए जिस तरह का पहले था। अब वो आया गंजे के पास, उससे कहा मुसाफिर हूँ, सफ़र पे जाना है, अल्लाह मदद करे, आप ताउन करें तो सफ़र आसान हो सकता है, मुझे एक गाय चाहिए, अगर आप दे दें। तो वो कहने लगा मेरे तो ज़िम्मे हुकूक ही बड़े। उसने कहा यार तू तो पहले गंजा नहीं था, बीमार नहीं था, कुछ भी नहीं था, भूख थी। कहने लगा खबरदार, मैं तो जद्दी पुश्ती रही से आदम हूँ, बाप दादा से अमीर हूँ। उसने कहा अच्छा अगर तू झूठा है तो वैसा ही हो जाए जैसा पहले। अब वो आया नाबीना के पास, उसने आके कहा मुसाफिर हूँ, सफ़र पे जाना है, अल्लाह मदद करे, आप ताउन करें तो सफ़र आसान होगा, मुझे एक बकरी चाहिए अल्लाह के नाम पर। तो वो बंदा कहने लगा रब के नाम पर तूने लेनी है तो एक क्यों लेता है, जितनी चाहिए ले ले। और मैं तो पहले अंधा था, मैं मिस्कीन पुराना खादम, किसे दर मिली न ढोई, ते वासफ यार ने नजर जो की थी, ते वासफ शुरू से पढ़ते हैं, से सबूत न पूछो मैं तो, भला नजरे करम कद होई, ए मैं जाना या दिल भर जाने, गैर न जाने कोई, मैं मिस्कीन पुराना खादम, किसे दर मिली न ढोई, ते वासफ यार ने नजर जो की थी, ते वासफ ही होई। मैं तो अंधा था, पल्ले शय कोई नहीं थी, तो करीम ने करम किया, जितनी तेरा दिल करे ले जा। तो फरिश्ता कहने लगा इम्तिहान के लिए आया था, एक की भी जरूरत नहीं, लेकिन तेरे दो दोस्त इम्तिहान में नाकाम हुए हैं, रब उनसे नाराज हो गया, तू कामयाब हुआ है और अल्लाह तुझसे राजी हो गया है। वो दोनों जो थे इम्तिहान में नाकाम हुए तो नेमतें छिन गई, सेहत छिन गई, फिर कोड़े, फिर गंजे हो गए। इसको अल्लाह तबारक व तआला ने और अता किया। ज़वाले नेमत कब होता है? जब लोग राह खुदा में खर्च नहीं करते, गरीब का, मिस्कीन का, लाचार का ख्याल नहीं रखते। जैसे जैसे पैसे आते जाते हैं जाती खर्चे बढ़ते जाते हैं, जाती मामलात ही बढ़ते जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता लोग कहते हैं ओखो जी आपको पता है ना, फिर हमारा घर बड़ा वसी है तो बड़े मसले हैं, तो बड़े खर्चे हैं, तो बड़ी चीजें हैं। भाइयों, ज़वाले नेमत के मामले में अपने रब का खौफ पैदा करें, अल्लाह से डरें हर वक्त। जब तक नेमतें नहीं ना होती तो गुजारा हो जाता है, अगर मिलने के बाद छिन जाए तो फिर तकलीफ बहुत बहुत ज्यादा होती। तो ज़वाले नेमत से बचने के लिए तकब्बुर से बचें, नाशुक्री से बचें, नाकदरी से बचें, और फिर सिर्फ अपना हक समझने से बचें। इसे बांटें, आजिज़ी में रहें, शुक्र में रहें। आप महसूस करेंगे कि लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर शुक्र अदा करोगे तो मैं नेमतों में इजाफा कर दूंगा, नेमतें महफूज भी हो जाएंगी, उनमें इजाफा भी होगा। हर वक्त नबी करीम शुक्र अदा करते, हर वक्त सहाबा और अहले बैत मकाम शुक्र पर फायज रहते। ये मकाम शुक्र इंसान को ज़वाले नेमत से बचाता है। अपने आप पर गौर करें, अगर कोई भी नेमत मौजूद है, वो औलाद की सूरत में है, वो सेहत की सूरत में है, वो बहन भाई, माँ बाप, दोस्त अहबाब, बीवी बच्चों की सूरत में, जो भी इनाम अल्लाह के मौजूद है, उसमें कभी तकब्बुर का शिकार ना हो, खुद पसंदी का शिकार ना हो, कभी कोई ऐसा काम ना करें जिससे अल्लाह ताला की नाराज़गी का मूजब बने। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता करे।